صورت نہ کم ہو۔ قرضہ جائز کام کے لیے لینا چاہیے، قرضہ ناجائز کام کے لیے اول لینا نہیں چاہیے۔ پھر قرضہ جو سود پر لیا یہ تو گناہگار ہے، عذاب نار کا حقدار ہے۔ ایسی عزت کس کام کی جو سود کے پیسے پر بنی ہوئی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کر کے اپنی عزت کمانا یہ ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص ذلیل و رسوا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں قرض سہولت کے لیے لیا جا رہا ہے، ضرورت کے لیے نہیں لیا جا رہا۔ جو بیچارہ ضرورت مند ہے اس کو قرض دیتا کون ہے فی سبیل اللہ؟ سگا بھائی سگے بھائی کو قرض نہیں دے رہا سوائے اس کے کہ اس کو سود ملے گا۔ باپ بیٹے کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ضرورت مند کو قرض نہیں مل رہا، مہنگائی گلے کو آ گئی ہے، اور ادارہ جو بھی قرض دے رہا ہے سو سود پہ دے رہا، کار دے رہا تو سود پہ دے رہا، موٹر سائیکل دے رہا سود پہ دے رہا ہے، اور سارے سود لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو لیتے ہیں۔ پڑھائی کرنی ہے تو سود پر کرنی ہے، آپ نے مشین کے اندر کریڈٹ کارڈ ڈالا اور آپ نے اپنی کالج یونیورسٹی اور دیگر جو فیسیں پیمنٹ کرنی تھی اپنے بچوں کی وہ سب کے سب آپ نے مشین سے آن دی اسپاٹ کارڈ دے کر نکالی ہے۔ اور جس کریڈٹ کارڈ سے آپ کیش ڈرا کر رہے ہیں، کیش ڈرا کرتے ہی وتھ امیڈیٹ آپ کے اوپر سود چڑھ گیا۔ اب آپ جو بھی بینک کو پیمنٹ کریں گے وتھ سود پیمنٹ کریں گے۔ آپ کے بینک کے اندر ڈھیلا روپیہ نہیں ہے اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ لاکھوں روپے کیش کر رہے ہیں۔ آخر یہ بینک والا یا یہ ادارے والا آپ کا کون سا خالہ زاد بھائی ہے، کون سا سگا بھائی ہے جو آپ اس سے پیسے لے رہے ہو؟ بولے گا ٹھیک ہے خرچہ کر کر 2 مہینے کے بعد دے دینا، کوئی مسئلہ نہیں، بھلے آپ خرچ کرو۔ سارا سودی نظام چل رہا ہے کیونکہ قرضہ لینا ہے۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، کیا کمی ہے آپ کو؟ اللہ نے پاؤں دیے ہیں، ایسی موٹر سائیکل لے کر کیا کرو گے جو سود کے پیسے سے؟ ایسے سود کے پیسے کے موٹر سائیکل سے بس تو دور کی بات ہے پیدل چلنا اچھا، کہ یہی سود کی موٹر سائیکل جس دن نکلوائی اسی دن حادثہ ہو گیا اور سود کی موٹر سائیکل کے ساتھ ہی کسی بس کے نیچے آ گئے۔ ہم جو سود کا وبا لے کر قبر میں چلے گئے، جس سود کی کار لے کر آپ سڑک پر آئے تھے، ایک اسی دن کے اندر کوئی ٹرالر ہی آپ کی کار پر گر گیا اور وتھ فیملی ہی آپ کا سارا جنازہ اٹھ گیا تو سود سمیت سارے خاندان کو لے کر آپ اتر گئے قبر کے اندر۔ سود کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں سود لینے والا ایسا ہے جیسے کہ حالت اسلام میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہو۔ استغفر اللہ، ارے شرم آنی چاہیے، شرم۔ یہ مسلمانوں آپ کی غیرت کو للکار رہا ہوں، روکیے، خود کو روکیے، اپنے بیوی بچوں کو روکیے۔ یہاں تو لوگوں نے اپنے بچوں کو کریڈٹ کارڈ خرید کر دیے ہیں، سپلیمنٹری کارڈ ایشو ہوتے ہیں، ایک کارڈ آپ نے رکھا، ایک کارڈ آپ کے بچوں نے رکھا، ایک کارڈ دوسرے بچے نے رکھا، پھر بچی بولے گی ابو جان میرے پاس کارڈ نہیں ہے، جی بیٹی آپ کے لیے بھی سپلیمنٹری کارڈ ہے، تو بیوی بولے گی کہ بچوں کو بانٹتے ہو، مجھے ڈانٹتے ہو، مجھے بھی کارڈ دو، تو جی آپ کے لیے بھی کارڈ ہے۔ اب یہ سارے کے سارے شاپنگ کر رہے ہیں اور کیش ڈرا کر رہے ہیں، اور آپ کو آتا ہے اتنا بڑا پرچہ۔ اب یہ ادارہ آپ کو فیسیلٹی دے رہا ہے کہ آپ اس کی انسٹالمنٹ کروا لیں۔ انسٹالمنٹ کے اندر کیا آئے گا؟ انسٹالمنٹ کے اندر آپ کو انٹرسٹ چارج لگے گا، سود دینا پڑے گا۔ ایسے کارڈ کا کیا فائدہ؟ تو جو اس قدر نقصان دہ چیز ہو اور جو اتنا وبال میں ڈالنے والی چیز ہو، ہم کو ضرورت کیا ہے اس کے قریب جانے کی؟ اسلام وہ حسین و خوبصورت مذہب ہے کہ اس کا ماننے والا جو کامل مومن ہوتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بےہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتا۔ یہاں قرض پر قرض چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فیضان سنت جلد اول، اس میں قرض سے نجات کا عمل لکھا ہوا ہے۔ ہر نماز کے بعد 7 بار سورہ قریش اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر دعا مانگے، پہاڑ جتنا قرض ہوگا تب بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ عمل جب تک مراد حاصل نہ ہو کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ قرض اتر جائے گا۔ ایک اور وظیفہ لیجئے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ، یا اللہ عز و جل مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ تا حصول مراد ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ اول آخر 1 بار درود شریف پڑھے۔ اس طرح یہ عمل کرنے والے کا قرض ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا انتظام فرما دے گا۔ میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔